آپ دیکھیے گا تھوڑے دنوں بعد تمام لوگ ولاگرز ہمیں گروسری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. رمضان کو ہم نے رمضان کا مہینہ آیا ہے بات کریں گے تو وہ رمضان کا مطلب یہ لے گا کہ روزوں والا مہینہ. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کس چیز سے انٹروڈیوس کروایا ہے اس آیت مبارکہ. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی پروگرام رمضان سیریز. جی الحمدللہ ہم نے شروع کی ہے رمضان سیریز جس کا سٹارٹ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں ہر اینگل سے بات کریں گے کہ ہم اپنے روزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہم میں سے کسی ایک کے روزے ایسے گزر جائے کہ روزے گزرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو. اور آج چونکہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پریپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے، رمضان کی تیاریاں. جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اپنے اپنے علم اپنے اپنے نالج کے مطابق اسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بڑی زور و شور سے رمضان کی پریپریشن اور طریقے سے بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ یقین کریے کہ میں نے چونکہ میرا ٹاپک ہے رمضان سیریز تو میں نے تمام اسکالرز کے لیکچر سنے. اس کے لیے سننے کے لیے نا میں نے جب سرچ بار پہ لکھا رمضان پریپریشنز تو میرے سامنے کیسی پریپریشنز آئیں کہ جی 5 طرح کا شربت بنا کر فریز کرے، 10 طرح کے رول بنا کے سموسے بنانے، یہ بنائے وہ بنائے، اور پھر گروسری کی ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ دیکھیے گا تھوڑے دنوں بعد تمام لوگ ولاگرز ہمیں گروسری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. رمضان کو ہم نے رمضان کا مہینہ آیا ہے ہماری اسپرچول جو ہماری کرائسس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ہماری روح کی تر و تازگی کے لیے، ہماری روح کی غذا کے لیے بن کر آیا ہے کہ ہم نے روحانی طور پر خود کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے. لیکن ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے. مطلب جیسے کہ یہ مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے. جیسے اگر افطاری میں پکوڑے نہیں ہوں گے تو شاید کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا، یا پکوڑوں کے بغیر تو افطاری ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب کھائیں پیئیں ضرور، اہتمام بھی کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں. پہلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہی تھی کہ وہ اصل مقصد حیات کو بھول گئی تھیں. خاص طور پر سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے یہود کو دیکھا ہے، قوم یہود، کہ ان کو جس مقصد کے لیے عبادت کا حکم دیا جاتا تھا وہ اس مقصد کو فراموش کر کے کھیل کود میں لگ جاتے تھے یا اپنے ہی طریقے سے اس کو لیتے تھے، اور یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بنی. اور آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے سارا دن کچن اوپن رہتے ہیں سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے کے لیے. اصل جو مقصد ہے اس کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں. اور بڑی بڑی افطار پارٹیز اور اب سحری کی پارٹیز بھی، اور ٹھیک ہے روزے کے افطار کرانے کا ثواب ہے، سحری کرانے کا ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہ اصل مقصد سے آپ غافل ہو جائے. ایسی افطاری جس میں نمازیں تک رہ رہی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے افطاری کے وقت کہ وہ کھاتے کھاتے مغرب کی نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور پھر کھانے کے بعد انسان کے اوپر ایسی سستی آتی ہے کہ وہ عبادات سے غافل ہو جاتا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، اپنے روم میں لگے ہوئے کلاک کی نیڈلز کو دیکھیے، سیکنڈ کی سوئی کس قدر فاسٹلی رننگ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک سیکنڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کو عبادت میں گزرنا چاہیے، تبھی تو پھر ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ بھی معاف ہو جائے اور ہمیں کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے. نہیں، رمضان مہینہ ہے محنت کرنے کا. محنت کریں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنی نمازیں بہتر کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کہ گویا اس کا حق ادا ہو جائے، رمضان گزرے اور آپ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. پروگرام ہم نے شروع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کس صورت میں؟ جب وہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کی غرض سے روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایمان کو، کہ ایمان کو ہم نے ریویو کیسے کرنا ہے، رمضان کے اندر ری بلڈ کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم ایمان کی تمام برانچز کو
لے کر چلیں گے، جس میں ہم نے بات کی ایمان باللہ پر اور ایمان بالملائکہ پر، اور آج ہم بات کریں گے ایمان بالکتب پر، ایمان بالرسل پر، ایمان بالآخرہ پر، اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ یعنی اپنی ڈیسٹنی پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سیریز سے کسی ایک بندے کی ہدایت بھی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر کام کرنے کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ تو ایمان بالکتب کو ہم نے کیسے ریسٹارٹ کرنا ہے، کیسے تر و تازہ کرنا ہے، بڑی ایک اتھینٹک کال ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنی بھی بکس الہامی کتابیں وہ رمضان میں نازل ہوئی، اور پھر آخری کتاب یعنی قرآن پاک تو ہوئی ہی رمضان میں نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی 185 میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب موسٹلی پیپلز لوگ جو ہیں ان کے سامنے جب رمضان کی بات کی جائے تو انہیں رمضان کا انٹروڈکشن روزے سے ہوتا ہے۔ جب ہم رمضان کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے روزوں والا مہینہ۔ ہم کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ رمضان کا مطلب یہ لے گا کہ روزوں والا مہینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کس چیز سے انٹروڈیوس کروایا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے رمضان کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان میں ہم نے قرآن پر اپنے ایمان کو کیسے تازہ کرنا ہے؟ اب یہی اتھینٹک بک ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہے، پھر وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ دنیا میں جو اتھینٹک ترین کتاب موجود ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو بلڈ کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، 2 دفعہ 3 دفعہ، اور ایک بڑی اتھینٹک روایت ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک رمضان میں نہ پڑھ سکے تو اس کے منافق ہونے میں شبہ ہے۔ یعنی پورا قرآن جو رمضان میں بھی نہیں پڑھ پاتا تو اس کے ایمان کے کمزور ہونے کا یا اس پر منافقت کا شبہ ہوتا ہے۔ تو اب پڑھنا کیسے ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ناظرہ پڑھ لیا یا میں نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، مطلب کوانٹٹی پر نہیں جانا، ہم نے کوالٹی پر جانا ہے۔ ہم جتنا پڑھیں گے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دورہ قرآن ہر طرف شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تمام بڑی اسکالرز، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ڈاکٹر عفت مقبول صاحبہ ہے، اور جتنے بھی بڑی اسکالرز ہیں، اس کے علاوہ میل اسکالرز جو ہیں وہ سب ہی دورہ قرآن شروع کروا چکے ہیں۔ کسی ایک کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے کے پروسیس میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا نا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، تو اس میں ایمان کی یہ جو برانچ ہے نا، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا، تو قرآن پر عمل، قرآن کے ساتھ جڑ کر ہم اپنے ایمان بالکتب کو ریویو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے غافل نہیں ہونا۔ تراویح میں سنیں، خود سے شروع کریں، دورہ قرآن میں شامل ہوں۔ بس اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے کہ رمضان گزرے تو آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق پہلے سے مضبوط ہوا ہو۔ ورنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ایمان بالرسل۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب تمام رسولوں کے بعد رسالت کی جو فائنل کمانڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ معراج کی رات آپ کو امام الانبیاء قرار دیا گیا۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس امام الانبیاء کی تعلیمات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 41 پلیسز پر، 41 مقامات پر اپنی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہ کبیرہ کے مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے سحری کیسے کرنی ہے، ہم نے افطار کیسے کرنا ہے، ہم نے تراویح کیسے پڑھنی ہے، ہم نے ذکر و اذکار کیسے کرنے ہیں، اور یہ ساری تعلیمات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟
یہ ساری تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملیں گی، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ فجر کے بعد سحری کر لیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے سحری کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مغرب کی بجائے عشاء کے بعد روزہ افطار کر لیں، کیوں؟ ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں مغرب کے بعد افطار کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح کیسے پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو دہرانے کی کوشش کرنی ہے اس رمضان میں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان بالرسل جو ہے وہ ریویو ہوگا، اس کو مضبوط کریں گے۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے ایمان بالآخرہ۔ آپ دیکھیے، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت ہم خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ہم خود کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے ہم یہ تکلیف اور یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آخرت کی بہتری کے لیے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور احتساب کی غرض سے رات بھر کھڑا رہا۔ اب رات بھر کھڑا کیوں رہتا ہے ایک انسان؟ اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ آج وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کل کو اس کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ اپنی آخرت کی آسانی کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے رات بھر کھڑا رہتا ہے، دن بھر بھوکھا رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اپنے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ کتنے موقع ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ہمارا پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، پیٹ جو ہے وہ گرول کر رہا ہوتا ہے، کھو پڑ رہی ہے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے، ہم چاہیں کچن میں جا کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو جائے۔ تو اس طرح ہم ہر لمحے اپنے ایمان بالآخرہ کو مضبوط کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نمبر 6 پہ جو آتا ہے وہ ہے ایمان بقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھا ہونے پر اور برا ہونے پر ایمان لانا۔ اب اس رمضان کے اندر ہمیں ایک رات ایسی ملی ہے کہ جو خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جس رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کے تمام احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر یقین ہے، اپنی ڈیسٹنی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس رات کی عبادت کرتے ہیں، گر گرا کر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر بنا دے، اور ہماری جو ہے وہ دعاؤں سے ہمارا یقین ہے کہ تقدیر بدلتی ہے۔ اپنی تقدیر کو، اپنی ڈیسٹنی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اللہ رب العزت کے لیے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پورے رمضان میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر ایک رات دی گئی، 5 راتیں دی گئی، جن میں سے ہم نے ایک رات کو تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین ڈیسٹنی کی دعائیں کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے جو ہے وہ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کو بھی روزے میں ہم ریویو کرتے رہتے ہیں، ری بلڈ کرتے ہیں، ری سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا حدیث کا حصہ ہے آج ہمارا وہ پورا ہوا کہ ایمان کو ہم نے اپنے تر و تازہ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ایمان کی برانچز ہیں، ایمان باللہ، بالملائکہ، بالکتب، بالرسل، بالآخرہ، اور بالقدر خیرہ و شرہ، ان 5 کو ہم نے دیکھا کہ رمضان میں ہم نے ان سب کو کیسے جو ہے وہ تر و تازہ کرنا ہے،
کیسے مضبوط کرنا ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اور پھر رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اور تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا، ان ساری چیزوں کو اگر ہم اس رمضان میں مضبوط کر لیتے ہیں، روزے میں اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان روزے داروں میں سے ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں گے کہ احتساباً، پہلے بھی ہم نے بات کی ایماناً، اور اب ہم دوسرے پر بات کریں گے احتساباً۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوشش کو قبول کرے، کسی ایک کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اسی سے اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر موت آنے تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالی۔